السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ او ہیلو، یہ میری زندگی ہے۔ میں جیسے چاہے اپنی زندگی گزاروں، جہاں جی چاہے جاؤں، جس سے جی چاہے بات کروں۔ کسی کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ میری زندگی میں کسی بھی قسم کی کوئی مداخلت کرے۔ عریشہ صاحبہ کی عادت تھی، جب وہ بولنا شروع کرتی تھی تو آس پاس کے ماحول کو بالکل نظر انداز کر دیتی تھی۔ اس وقت انہیں صرف اور صرف اپنا آپ ہی اہم لگ رہا ہوتا تھا۔ وہاں پر کون ہے، کیا کر رہا ہے، اس بات کا اسے کوئی تعلق ہے یا نہیں، عریشہ صاحبہ کبھی بھی اس بارے میں نہیں سوچتی تھیں۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنی ہائپر ہو رہی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے میرا، اور تم جانتی ہو کہ یہ دماغ کس نے خراب کیا ہے؟ تمہارے اس بھائی مرتضیٰ نے۔ قسم سے میرا دل کرتا ہے کہ میں یا تو ان کے ساتھ کچھ کر بیٹھوں یا پھر اپنے آپ کو ہی ختم کر ڈالوں۔ آج سے پہلے میں نے اس قدر ڈھیٹ انسان اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا ہے۔ آخر وہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ بات کیا ہوئی ہے۔ یار اب کیا میں اپنی مرضی سے شاپنگ کرنے بھی نہیں جا سکتی؟ اب کیا اس کے لیے بھی مجھے ان کی اجازت لینی ہوگی؟ اگر میں ٹھیک بات کروں تو تم ان کے نکاح میں ہو، لیکن ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ اس نے جلدی سے بات کاٹ دی۔ جب تک ہماری رخصتی نہیں ہو جاتی تب تک انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مجھ پر پابندیاں لگائے۔ ابھی میں اپنے باپ کے گھر پر موجود ہوں۔ اگر میرے بابا کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو تمہارے بھائی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو اب تم خود ان سے جا کر ہی بات کرو، مجھے کیوں سنا رہی ہو؟ ریمشا اس کی بات کا برا مناتے ہوئے بولی۔ تمہارا بھائی مجال ہے جو کوئی سن لے؟ اگر بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو فوراً ہی ڈانٹ کر خاموش کروا دیتا ہے کہ میری باتیں فضول ہوتی ہیں۔ خود تو جیسے ہر وقت ہی دین کی تبلیغ میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ تپی ہوئی تھی، اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، پلیز اب تم خود کو تو پریشان مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو چھوٹی سی عمر میں ہی بی پی کا مسئلہ ہو جائے۔ جب تک تو وہ انسان میری زندگی میں ہے تب تک تو مجھے ہر طرح کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ صرف ایک بار وہ انسان میری زندگی سے نکل جائے، پھر تم دیکھو کیسے میں مزے سے اپنی زندگی گزارتی ہوں۔ مرتضیٰ کافی دیر سے بازو لپیٹے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ ابھی خود پر قابو نہیں رکھ پایا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی بہن کو وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ عریشہ نے اس کے بازو پکڑ لی۔ اب تم کہاں پر جا رہی ہو؟ ایک تم ہی تو جس کے سامنے میں اپنے دل کے پھپھولے پھوڑتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک انسان آ گیا ہے، اب تمہیں اس کے سامنے ہی اپنی درد دل کو بیان کرنا چاہیے۔ اپنی ہنسی دباتی ہوئی وہ لمبے لمبے ڈھگ بڑھتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ اس کے اشارے پر عریشہ نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں وہیں پر ہی ساکت ہو گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں اپنی جگہ پر رکے تھیں، اس کا منہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اس کو حقیقی معنوں میں بہت بڑا شوق لگا تھا۔ یہ ساری باتیں وہ ریمشا کے سامنے تو کر سکتی تھی، مگر مرتضیٰ صاحب کے سامنے بالکل بھی نہیں۔ وہ تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اسے خوفزدہ ہوتی تھی، وہ بس ذرا سا لحاظ کرتی تھی، اور لحاظ بھی اس وجہ سے کہ اگر وہ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتی تو اگلے ہی لمحے آغا جان کو اس کی شکایت پہنچ جاتی اور بدلے میں اسے کوئی نہ کوئی سزا ملتی۔ فی الحال تو وہ کوئی سزا افورڈ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ آگے اس کے دوست کی برتھ ڈے پارٹی بھی آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے بائک ریسنگ میں بھی حصہ لینا تھا۔ اس نے اپنے دوست کے ساتھ مارگلا ہلز میں ایک نئی ہڈن اسپاٹ پر بھی جانا تھا، اور اگلے ہی مہینے وہ دبئی اپنی کزن کی شادی پر بھی جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ ابھی تک اس کا پاسپورٹ بھی نہیں بنا تھا۔ اس کی ماں اکثر ہی اس بات پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی تھی، ورنہ اس لڑکی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ ہاں تو محترمہ، آپ کیا بات کر رہی تھیں؟ ذرا مجھے بھی تو بتائیں، میرے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں اور مجھے ہی پتہ نہیں ہے۔ میں تو کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، مگر میں نے تو بہت کچھ سنا ہے۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ باقی سب لوگوں کے سامنے تو تمہاری زبان بہت چلتی ہے، میرے سامنے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بے وقوفوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی کہ اچانک ہی اس کی چھوٹی کزن بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ باجی جلدی چلیں، آپ کو تایا جان بلا رہے ہیں۔ وہ اس کے چاچو کی بیٹی تھی۔ اس نے تو شکر ادا کیا تھا کہ سر سے مصیبت ٹلی۔
معصومیت سے اجازت طلب نظروں سے اپنے شوہر نامدار کی طرف دیکھا اور آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہنے لگی، اگر آپ مجھے پرمیشن دیں تو کیا میں جا کر تایا جان کی بات سن سکتی ہوں؟ اگر لیٹ ہو گئی تو وہ غصہ کریں گے۔ آپ کو تو پتہ ہے۔ ان کا لہجے میں صدا کی عاجزی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والی بدتمیزی کا کہیں بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے زیادہ معصوم انسان اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ رات کھانے کے بعد میرے کمرے میں آ جانا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ایک نیا حکم سناتا ہوا وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ اسے نقلیں اتارنے لگی۔ آئے بڑے، جیسے میں ان کی ساری باتیں مانوں گی۔ آج تو میں نے مووی دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ اس کے دوست نے اسے ایک نئی رومانٹک مووی کے بارے میں بتایا تھا اور وہ اس کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ مووی کی ٹائمنگ رات 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک کی تھی۔ اس نے ہر حال میں 8:30 بجے حویلی سے باہر نکلنا تھا، مگر کیسے؟ وہ مرتضیٰ سے اجازت لے کر جلدی سے حویلی کے اندر داخل ہو گئی اور اپنی پاکٹ سے 1000 کا نوٹ نکال کر اس چھوٹی سی بچی کے حوالے کیا۔ تم نے بہت ہی بہترین کام کیا ہے۔ آئندہ بھی اس طرح کے کام کرتی رہو گی تو تمہیں زیادہ انعام ملے گا۔ آپ بہت اچھی ہیں عریشہ باجی۔ یہ کہہ کر بچی اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ بس بس، اب زیادہ مسئلے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ اور جا کر اپنی مرضی کی چیزیں لو اور عیاشی کرو۔ جاؤ سمرن، جی لو اپنی زندگی، وہ پرجوش انداز میں بولی اور خود بھی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کو تایا جان بلا رہے تھے، بلکہ یہ اس کی ایک بہت بڑی اسکیم تھی۔ اس نے اپنی کزن کو بتا رکھا تھا کہ جب بھی تم مجھے مرتضیٰ صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھو تو سمجھ جانا کہ انہوں نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے، اور اسی وقت ہی تم میرے پاس آ جانا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دینا۔ اور پہلی ہی باری میں اس کی کزن اپنی جاب میں کامیاب ہو چکی تھی۔ بدلے میں اس نے بھی گڑیا کو 1000 کا نوٹ دیا تھا۔ تایا جان، آپ یہاں تو عریشہ کہاں پر؟ وہ اس لڑکی سے بحث کرنے کے بعد ڈیرے کے لیے نکل گیا تھا۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو تایا جان کو سامنے بیٹھا دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ مجھے کیا پتا، حویلی میں ہوگی، انہوں نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ مگر گڑیا نے تو مجھے ساری کہانی اس کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ اس لڑکی کو مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ کیا پھر سے اس نے کوئی شرارت کی ہے؟ تایا جان وہ حد سے زیادہ شرارتی اور انمور ہو گئی ہے۔ اس کو کسی بھی چیز کا کوئی لحاظ نہیں ہے، نہ ہی اس کو کسی چیز کی کوئی فکر ہے۔ نہ تو وہ کسی سے گھبراتی ہے اور نہ ہی کسی کی دھمکیوں میں آتی ہے۔ جو اس کے دل میں آتا ہے وہی کرتی ہے۔ ابھی چھوٹی بچی ہے، اس کی عمر 18 سال ہو چکی ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی چھوٹی بچی ہے۔ اتنی تو اسے عقل ہونی چاہیے کہ کیا کام ٹھیک ہے اور کیا کام غلط ہے۔ منہ اٹھا کر روز رات کو لڑکوں کی طرح باہر نکل جانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اب مزید اسے کوئی بھی چھوٹ نہیں دوں گا۔ اس کی آنکھیں غضب ڈھا رہی تھیں۔ اگر وہ اس کے سامنے کھڑی ہوتی تو شاید وہ اسے اپنی آنکھوں سے جلا کر بھسم کر دیتا۔ تم بس اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں اس کو بہت سمجھ چکا ہوں، اب اسے سمجھنا ہوگا۔ ہر چیز کو، ہر کام کو اب کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ اسے مجھ سے سیکھنا ہوگا۔ یہ بات اس نے دل ہی دل میں کہی تھی۔ تایا جان کے سامنے بولنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ تایا جان بھی حد سے زیادہ موڈی تھے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر جانا تھا۔ کافی عرصے سے وہ پلان بنا رہا تھا۔ رات 9 بجے کا وقت تھا۔ وہ حویلی کے پچھلے حصے میں کھڑی اپنی کزن کا انتظار کر رہی تھی، مگر اس کی بدقسمتی یہ کہ اس کا کزن نہیں آیا تھا۔ اس کے کزن نے اس کو دھوکہ دے دیا تھا اور ابھی وہ اس کا پول بھی کھولنے والی تھی۔ کسی لڑکی کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے، وہ کسی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، کتنی ڈیٹس منا چکا ہے۔ یہ ساری باتیں وہ اب اس کے بابا کو جا کر بتانے والی تھی، کیونکہ اس کے صبر کا پیمانہ بھی بس یہیں تک تھا۔ ایک بار جب کوئی اسے اپنی کہی ہوئی کمٹمنٹ توڑ دیتا تھا تو وہ اسی طرح سے ہی جذباتی ہو جاتی تھی۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہونے ہی لگی تھی کہ شامیر پوری ہوئی سانسوں کے ساتھ وہاں پر پہنچا۔ رکو، میری بات سنو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور بازو لپیٹ کر اسے گھورنے لگی۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے یار، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور مجھے اس کے پاس ہر حال میں جانا ہے۔ میرے پاس ذرا بھی وقت نہیں ہے۔ میں تمہیں بس اتنا بتانے کے لیے آیا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، کسی قسم کی بے وقوفی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے راز اگلنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائے گی، اور بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگلے 1 ہفتے تک میں تمہیں ہر روز ہی مووی دکھانے کے لیے لے کر جاؤں گا۔ بتاؤ، کیا تمہیں قبول ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی اور پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مجھے منظور ہے، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ دن کے وقت ہی اس نے اپنی کزن سے یہ بات سنی تھی کہ مرتضیٰ صاحب اپنے کچھ شہری دوستوں کے ساتھ شکار کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دراصل ان کے گاؤں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بہت بڑا اور گہرا جنگل تھا۔ وہ اکثر ہی وہاں پر شکار کے لیے جاتا رہتا تھا۔ 2-3 بار عریشہ نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں، مگر مرتضیٰ نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ہمارے خاندان کی عورتیں اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتی ہیں۔ ہمارے خاندان کی عورتیں 4 دیواری میں رہتی ہیں۔ وہ اس کی باتیں سن کر برے برے منہ بناتی تھی۔ کبھی کبھار تو کہہ دیتی، کاش میں اس خاندان کی عورت نہ ہوتی تو مجھ پر اتنی پابندیاں بھی نہ ہوتی۔ یہ سن کر اسے نئے سرے سے غصہ چڑھ جاتا تھا۔ وہ خود پر بہت زیادہ کنٹرول کرتا تھا، جبکہ وہ اس کے غصے کی آگ پر پیٹرول کا کام کرتی تھی۔ وہ بہت زیادہ تحمل کے مظاہرے کے باوجود بھی بعض اوقات سخت الفاظ اپنے منہ سے نکال دیتا تھا، مگر یہاں پر پرواہ ہی کسے تھی۔ اجازت دیے بغیر وہ کمرے کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ غصے کی ایک لہر پھر سے مرتضیٰ صاحب کے وجود میں دوڑ گئی۔ کیا تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی ہے؟ ارے یہ ساری باتیں چھوڑیں اور مجھے بتائیں کہ کیا سین ہے، یہ کیا ہے؟ کہہ کر وہ صوفے پر ہی چوپڑی مار کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس کا انداز دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ کیا مطلب ہے، کیا سین ہے؟ کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ اس نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے عریشہ کو گرتے ہوئے کہا، ارے میں اسی سین کی بات کر رہی ہوں۔ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ شکار پر جا رہے ہیں۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے تو میں نے ایسا کوئی بھی وعدہ نہیں کیا۔ میں تو ہمیشہ اس چیز کے خلاف ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، یوں جیسے اسے عریشہ کی ذات میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، جبکہ عریشہ کا منہ کھونکوں کی طرح کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں یہاں پر آپ سے بات کرنے کے لیے آئی ہوں اور اب مجھ میں 0 انٹرسٹ شو کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں آپ سے بات کرنے میں ذرا بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل اسی طرح سے جیسے آپ مجھے دھوکہ دے سکتی ہیں۔ میں نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ یہ کہہ کر وہ سٹپٹا گئی اور نگاہیں چرانے لگی۔ میں کل آپ کے ساتھ شکار پر جاؤں گی۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کسی بھی قسم کی چالاکی یا بے وقوفی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں گا۔ میں دیکھتی ہوں کہ آپ یہ کیسے کریں گے۔ ویسے بھی مجھے ایڈونچر کا بہت زیادہ شوق ہے۔ لندن میں بھی میں اس طرح کے کام بہت شوق سے کرتی تھی۔ آپ کی پرسنالٹی کافی کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن مجھے پسند آئی ہے۔ اسے چیلنجنگ انداز میں کہتی وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے سامنے بڑی بڑی پھینک کر تو آ گئی تھی، مگر اب وہ اندر سے ڈر ہی تھی۔ اس نے صرف ایک بار مرتضیٰ صاحب کا غصہ دیکھا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے اپنی بہت سی سرگرمیاں کافی حد تک کم کر دی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مرتضیٰ اس پر بھی ویسا ہی غصہ کرے۔ اس دن مرتضیٰ کی بہن اس کی اجازت لیے بغیر ہی ٹرپ پر چلی گئی تھی، مگر یہ بات سچ تھی کہ اس نے تایا جان سے اور بابا جان سے اجازت لی تھی۔ چونکہ مرتضیٰ گھر کا بڑا بیٹا تھا، گاؤں کا سردار تھا، حویلی کا بڑا وارث تھا، اسی وجہ سے کوئی بھی کام اس کے مشورے کے بغیر کرنا اس کے ساتھ غداری کرنے کے مترادف تھا۔ عریشہ تو بعض اوقات اسے بے تاج بادشاہ کہتی تھی، جس کو اپنی منمانی کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس دن اس نے اپنی بہن کو بہت بری طرح سے جھنجھوڑا تھا، جس کے بعد وہ بھی کافی حد تک سیدھی ہو گئی تھی، مگر محترمہ کی عادت بری تھی کہ وہ باتیں جلد ہی بھول جاتی تھی۔ صبح وہ ساری تیاریاں مکمل کر رہا تھا۔ اس نے ملازموں سے کہہ کر سارا سامان اپنی جیپ میں رکھوا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ملازمہ سے عریشہ کے بارے میں بھی سوال کیا تھا کہ تمہاری بی بی صاحبہ کہاں پر ہیں؟ صاحب جی وہ تو کالج چلی گئی ہیں۔ حیرت ہے، مجھے تو لگتا تھا کہ اسے صرف ایڈمیشن لینے کا ہی شوق تھا۔ ویسے پڑھائی میں تو اسے دور دور تک کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسے خوشی بھی ہو رہی تھی اور حیرت بھی ہو رہی تھی۔ یہ بات ہضم کرنا بھی اس کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ کل ہی اس نے عریشہ کو اپنی کزن سے بات کرتے ہوئے سنا تھا کہ اس کا فزکس کا ٹیسٹ ہے۔ وہ فزکس میں بالکل صفر تھی۔ 2 بار تو اس کی سپلیاں آ چکی تھیں، مگر محترمہ میں غیرت نہیں آئی تھی۔
باپ کا پیسہ تھا جو وہ بے دریغ استعمال کر رہی تھی۔ کسی چیز کا نہ تو کوئی ڈر تھا اور نہ ہی شرم تھی۔ وہ اس دن بھی اس کی جیب کی پچھلی سیٹ کے نیچے جا کر چھپ گئی تھی۔ وہ ہر حال میں اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ وہ ادھر سے اپنی جیپ میں اکیلا جا رہا تھا۔ اس کے دوستوں نے اسے وہیں پر ملنا تھا۔ اس نے گاڑی میں میوزک چلایا۔ وہ رومانٹک گانے سنتا تھا۔ اس بارے میں عریشہ کو آج ہی پتہ چلا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور ریکارڈنگ کرنے لگی۔ لیکن جیسے ہی گانا بند ہوا، سنیپ چیٹ کی ویڈیو ریکارڈ لمٹ پوری ہو گئی اور وہ ویڈیو چلنے لگی۔ والیوم فل تھا۔ مرتضیٰ صاحب نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو دوستوں میں بہت زیادہ خوشگوار تھا، لیکن اب اسے لگ رہا تھا جیسے وہ انگاروں پر چل رہا ہو۔ اس نے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی مگر بری طرح سے ناکام ہو گیا۔ اتنا تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ گاڑی میں وہی محترمہ بیٹھی ہوئی ہیں جن کو انہوں نے کل رات ہی وارن کیا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی نادانی کرنے کی کوشش مت کریں۔ گاڑی سے نیچے اترا اور دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا۔ محترمہ کی حالت ایسی تھی کہ اگلے لمحے بے ہوش ہو کر زمین پر گر جائیں گی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ پکڑی جائے گی۔ ابھی اور اسی وقت گاڑی سے نکلو، اگر میں نے تمہیں خود نکالا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ فوراً سے دھمکی موصول ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں جان ہی ختم ہو گئی ہو۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، الفاظ بھی دم توڑ گئے تھے۔ مرتضیٰ نے عریشہ کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے سیٹ کے نیچے سے نکالا۔ وہ اسے گاڑی سے باہر لے کر جا کر کھڑا کرتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں ورنہ میں… شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا کہ اگر تم نے کسی بھی قسم کی نادانی کرنے کی کوشش کی تو تمہیں زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں گا۔ آپ مجھے کبھی بھی نہیں کہیں گے ورنہ میں تایا جان کو جا کر آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ اچھا، اور اگر میں ان کو بتا دوں کہ تم نے کون سا نیا کارنامہ سر انجام دینے کی جرت کی ہے تو تم جانتی ہو کہ وہ تمہارا کیا حشر کریں گے۔ میں پکنک منانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر جا رہا تھا۔ 3 دن کا اسٹے تھا ہم لوگوں کا۔ تم کیا سوچ کر میرے ساتھ جا رہی تھی؟ اگر میرے دوست تمہیں وہاں پر دیکھ لیتے تو تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ میرا کتنا مذاق بنتا۔ تو آپ کو مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے تھا۔ اپنی غلطی ماننے کی بجائے وہ اپنی ہی کہے چلی جا رہی تھی۔ مرتضیٰ نے اپنے ماتھے کو بے چینی سے مسلا تھا۔ تمہیں جنگل میں گھومنے کا بہت شوق ہے نا، تو آؤ میں تمہارا یہ شوق پورا کر دیتا ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا لے کر چلا گیا۔ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مرتضیٰ کی گرفت بہت ہی مضبوط تھی۔ اسے ٹھوکر لگی، وہ زمین پر گر پڑی۔ اس کے پاؤں کا ناخن اکھڑ گیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مرتضیٰ نے جب اس کے پاؤں سے نکلتے ہوئے خون کو دیکھا تو وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ میں نے نہیں کیا، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اف اللہ جی، میرا پاؤں! وہ واویلا مچانے لگی تھی، حالانکہ ناخن ذرا سا ہی اکھڑا تھا۔ اسے تو فرار ہونے کا موقع چاہیے تھا۔ چلو اٹھو، گھر چلتے ہیں، میں تمہاری مرہم پٹی کرواتا ہوں۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے، اس نے اپنی آنکھوں میں جھوٹے آنسو لاتے ہوئے کہا۔ وہ ایکٹنگ کی بادشاہ تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے مرتضیٰ اس کو اپنے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا۔ میری گردن میں ہاتھ ڈالو، اس نے اسے نیا حکم دیا تو وہ بے وقوفوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے گال بھی شرم کی وجہ سے لال ہو گئے تھے۔ آج سے پہلے وہ کبھی بھی دشمن جان کے اس قدر قریب نہیں گئی تھی۔ شرمانے کا پروگرام بعد کے لیے رکھ دو، فی الحال میری گردن میں ہاتھ ڈالو۔ اس نے اس کی گردن میں اپنے بازو ڈال دیے۔ وہ اسے گاڑی تک لے کر گیا، بہت ہی احتیاط سے اسے پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ وہ اسے حویلی لے جا چکا تھا۔ اس نے حویلی میں کسی کو بھی اس کی حرکت کے بارے میں نہیں بتایا تھا اور اسے بھی خبردار کیا تھا کہ یہ تمہاری آخری غلطی ہے جسے میں معاف کر رہا ہوں۔ اس نے جب یہی ساری باتیں مرتضیٰ کی بہن کو بتائیں تو وہ برے برے منہ بنانے لگی۔ بھائی صرف مجھ پر ہی غصہ کرتے ہیں، تمہارے سامنے تو وہ فوراً سے پگھل جاتے ہیں۔ پتہ نہیں تم نے میرے سخت بھائی پر ایسا کون سا جادو کر دیا ہے کہ انہیں تمہاری غلطیاں ہی نہیں لگتی ہیں۔ واو یار، تم بہت ہی خوش قسمت ہو، تمہاری زندگی بہت ہی اچھی گزرے گی۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تمہارے بھائی سے شادی کروں گی؟ وہ جھٹ سے بولی۔ کیا مطلب ہے؟ تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتی ہوں، میرے نزدیک اس کی ذرا بھی اہمیت نہیں ہے۔ یہ نکاح بچپن میں ہوا تھا اور تب ہم لوگ اتنے عقل مند نہیں تھے کہ اپنی زندگی کے فیصلے کر سکتے ہیں۔
تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر حویلی والوں نے تمہاری یہ باتیں سن لی، حویلی والوں کو تو تم چھوڑ ہی دو، اگر مرتضیٰ بھائی نے تو ہمارے منہ سے یہ سب کچھ سن لیا تو وہ تمہارا کیا حشر کریں گے؟ میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی، میری زندگی ہے، میں جیسے چاہے اپنی زندگی گزاروں۔ اگر تمہارے بھائی سے شادی کر لی تو ساری زندگی میں آزادی کے لیے ہی ترستی رہوں گی۔ میں قید نہیں رہ سکتی ہوں، میں ایک آزاد خیال لڑکی ہوں اور مجھے آزادی پسند ہے۔ دیکھو، آزادی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور جہاں تک عورت، بس مجھے نصیحتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کے وقت سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب دادی جان نے اعلان کر دیا، میں سوچ رہی ہوں کہ مرتضیٰ اور عریشہ کی رخصتی 2 مہینوں کے بعد رکھنا۔ باقی کے الفاظ ان کے منہ میں ہی تھے کہ عریشہ جھٹ سے بول پڑی، دادی جان میں ابھی رخصتی افورڈ نہیں کر سکتی ہوں۔ فکر مت کرو، تمہاری جیب سے ہم ایک ٹھینگا بھی نہیں لیں گے۔ جنید نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ میں سیریس بات کر رہی ہوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، اور ابھی میرے بہت سے خواب ہیں جن کو میں نے پورا کرنا ہے۔ تو ٹھیک ہے بیٹا، کون تمہارے خوابوں کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے؟ ہم خود تمہارے خواب پوری کرنے میں تمہاری مدد کریں گے۔ مگر دادی جان، یہ اسی وقت ہی ممکن ہو سکتا ہے جب میں شادی نہ کروں۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے نفوس خاموشی سے اس چھوٹی سی لڑکی کے چہرے کو دیکھنے لگے تھے۔ عریشہ کے بابا نے کچھ عرصے پہلے ہی اپنے باپ سے اور بھائیوں سے بغاوت کی تھی اور وہ بزنس سے الگ ہو گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بزنس کو نئے سرے سے پروموٹ کریں، مگر کوئی بھی ان پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور پھر انہوں نے خود ہی نئے سرے سے شروع کیا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئے تھے۔ وہ اپنی فیملی کو لے کر لندن سیٹل ہو چکے تھے۔ تقریباً 16 سال انہوں نے وہیں پر ہی گزارے تھے۔ عریشہ اکثر ہی چھٹیاں گزارنے کے لیے دادی جان کے گھر آتی رہتی تھی، لیکن جب بھی وہ آتی تھی حویلی میں ادھم مچا ہوتا تھا۔ ہر کوئی اس کی شرارتوں سے بہت زیادہ تنگ تھا، نہ صرف حویلی والوں کے بلکہ گاؤں والوں کی ناک میں بھی اس نے دم کیا ہوا تھا۔ اس کی دادی بھی کانوں کو ہاتھ لگاتی تھیں اور پناہ مانگتی تھیں۔ اکثر تو وہ اپنے بیٹے کو کہہ بھی دیتی تھی کہ تم جب بھی آیا کرو اپنی بیٹی کو ساتھ ہی لایا کرو، کیونکہ یہ ہمارے قابو میں نہیں آتی ہیں۔ عریشہ کو بہت زیادہ ڈانٹ پڑتی تھی، مگر وہ عریشہ ہی کیا جو کسی کی بات مان لے۔ جب اس کے بابا نے نوٹ کیا کہ وہاں کا ماحول بہت زیادہ خراب ہے اور ان کی بیٹی اس ماحول کی وجہ سے اسپائل ہو جائے گی، تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو واپس پاکستان بھیج دیں۔ وہ خود بھی پاکستان آنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر اس سے پہلے انہیں اپنا بزنس دوبارہ سے پاکستان میں شفٹ کرنا تھا۔ تقریباً اس پروسیجر میں انہیں 5 سے 6 مہینے لگ ہی جانے تھے۔ عریشہ پہلے ہی پاکستان واپس آ چکی تھی۔ وہ تو وہاں کے ماحول سے کافی حد تک بھی تھی، کیونکہ انسان وہاں پر بہت سی چیزیں اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتا تھا۔ اسے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرنا پڑتا تھا۔ وہ غصے سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ مرتضیٰ پر ڈالی تعصب بڑے انداز میں اپنی پوتی کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر سے کھانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ سب لوگوں کے جانے کے بعد انہوں نے اسے مخاطب کیا، یہ سب کچھ کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ دادی جان، میں نے کیا کیا ہے؟ تم کیوں؟ دادی جان، مجھے وہ شخص پسند نہیں ہے۔ تمہارا دماغ تو ٹھکانے پر ہے؟ زندگی میں پہلی بار انہوں نے اسے اونچی آواز میں بات کی تھی تو وہ یکدم ہی چپ ہو گئی۔ جانتی تھی کہ حویلی والوں کو سمجھانا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے، اسی وجہ سے اب وہ جو قدم اٹھانا تھا اس نے اکیلے ہی اٹھانا تھا۔ اپنے بابا جان کو وہ پہلے ہی کال کر کے بتا چکی تھی کہ اس نے دوبارہ سے لندن واپس آنا ہے، مگر بابا جان نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر آنے کی، ہم خود ہی ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بری طرح سے پریشان ہو چکی تھی۔ پڑھائی میں تو اس کا دل شروع دن سے ہی نہیں لگتا تھا۔ جس دن سے وہ چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی اس دن سے میڈم صاحبہ نے بھی اس کو وارننگ دے دی تھی کہ اگر دوبارہ سے تم نے اس طرح کی کوئی بھی گھٹیا حرکت کی تو میں تمہارے دادا جان کو کالج میں بلاؤں گی۔ گاؤں میں بھی اب وہ زیادہ نہیں جاتی تھی، کیونکہ اب حویلی میں بھی سختی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اور یہ سب کچھ اس خڑوس انسان کی وجہ سے ہوا تھا جو بقول باقی سب لوگوں کے اس کا خیال رکھتا تھا، مگر اس کو لگتا تھا جیسے وہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کاش میں پڑھ لیتی، 2 جماعتیں پاس کر لیتی تو مجھے باہر کی اسکالرشپ تو مل جاتی۔ اسے شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے کو تھا۔
اس دن مجھے وہ لان میں موجود جھولے پر بیٹھے ہوئے تھے، اسی چیز کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب اسے اپنی نام کی پکار سنائی دی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے پلوشا کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ کیا ہوا پلوشا، تم ٹھیک تو ہو؟ ابھی اس نے پوچھا ہی تھا کہ پلوشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس کے گلے سے لگ گئی تھی اور سسکیاں لے رہی تھی۔ ارے ارے، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ تم دیکھو، مجھے پریشان کر رہی ہو، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گی، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب میرے پاس تم سے بھیک مانگنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر تم میری مدد نہیں کرو گی تو میں کبھی بھی خود کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ اسی وقت یہ مرتضیٰ بھی وہاں پر چلا آیا تھا، نہ جانے اسے ہر چیز کے بارے میں کیسے پتہ چل جاتا تھا۔ اس نے غصے بھری نگاہ پلوشا پر ڈالی، وہ اسے دیکھ کر بری طرح سے سہم گئی تھی اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے نکل گئی تھی۔ آپ اسے اس طرح سے کیوں گھور رہے تھے؟ اس میں آنکھیں دکھاتے ہوئے سوال کیا۔ اپنے کام سے کام رکھو اور اس لڑکی سے دور رہو، وہ میری پھپھو کی بیٹی ہے۔ اس نے مرتضیٰ کے علم میں اضافہ کرنا چاہا، مگر وہ ٹھیک لڑکی نہیں ہے، مرتضیٰ نے سرسری انداز میں کہا تھا۔ آپ کو تو عورتوں کی عزت کرنا بھی نہیں آتا ہے، اس کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ مرتضیٰ اپنی جگہ پر رک گیا تھا۔ کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ وہ بازو لپیٹے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس سے سوال کر رہا تھا۔ حویلی کا کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو اس کا نام سن کر کامتا نہ ہو، صرف یہ لڑکی تھی جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتی تھی۔ میں آپ سے کیوں ڈروں گی؟ اس نے لاپرواہی سے بال ہوا میں لہراتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی، مرتضیٰ نے اس کے بازو پکڑ کر اسے زور سے دیوار کے ساتھ لگا لیا تھا۔ اس کی سانسیں بری طرح سے پھولنے لگی تھیں، جبکہ گال ایک بار پھر سے لال انگارہ ہو گئے تھے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ میں تمہارا بہت لحاظ کر رہا ہوں، لیکن اب میں مزید لحاظ نہیں کروں گا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز مت کرو۔ کل تم نے دادی جان کو کیا کہا تھا کہ تم ابھی اس شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہو؟ وہ اس کے کانوں میں گھر آیا تھا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے تک کہہ رہی تھی کہ وہ اس سے نہیں ڈرتی، اب اسے اپنی دنیا گول گول گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو میں بس مذاق کیا، تمہارا میرا کوئی مذاق ہے؟ اس نے دوبارہ سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سوال کیا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر دور ہو جائیں، مجھ سے میری تکلیف ہو رہی ہے۔ جب تک تمہیں تکلیف نہ دی جائے تب تک تمہارا دماغ بھی تو ٹھکانے پر نہیں آتا ہے۔ مجھے آپ سے شدید نفرت ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ میں آپ سے کس حد تک نفرت کرتی ہوں۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلنے لگے تھے۔ وہ اپنی جگہ پر ہی جم گیا تھا۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ اسے نفرت کا اظہار کرے گی، اور اس نفرت کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ ہمیشہ ہی مجھ پر رعب جماتے رہتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ صرف آپ کی ذاتی اہمیت ہے اور باقی تو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اور مجھے اس طرح کے مردوں سے شدید نفرت ہے جو عورت کا مقام پہچانتے نہیں ہیں اور عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں۔ میں یہاں سے مرد کے ساتھ شادی کرنے سے اچھا ہے کسی کنویں میں چھلانگ لگا کر مر جاؤں۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا تھا۔ اس کی باتوں نے مرتضیٰ کو زخمی کر دیا تھا۔ وہ اس کی حد سے زیادہ عزت کرتا تھا، جبکہ وہ لڑکی اسے غلط سمجھ رہی تھی اور غلط کہہ بھی رہی تھی۔ ابھی تم نے مردوں کو عورت کے ساتھ برا سلوک کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، تو کیا آپ مجھے ان لوگوں کی طرح ماریں گے، پیٹیں گے؟ اگر میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ حق میرے دین نے دیا ہے۔ جب تک تمہارے پاس شادی سے انکار کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہوگی، تب تک میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا۔ شادی تو میں تم سے ہی کروں گا، ہر حال میں کروں گا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیسے تم میرے چنگل میں سے نکلتی ہو۔ معاملہ یکدم ہی گرم ہو گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی تو کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی میرے دل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، اور اس قدر خوبصورت ہو تو صرف ایک ہی راستہ کافی ہوتا ہے۔ یہ وہ کہہ کر بائیں آنکھ مارتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ زور سے زمین پر پاؤں مارنے لگی۔ وہ بھول چکی تھی کہ اس کا ناخن درد کرتا ہے۔ پاؤں کچھ زیادہ ہی زور سے فرش پر ٹکرایا تھا اور اب وہ پاؤں پکڑے زمین پر بیٹھی خود کو کوس رہی تھی۔ یہ کیا ضرورت تھی کہ اس کی وجہ سے خود کو تکلیف پہنچانے کی؟ میں مر جاؤں گی مگر کبھی بھی اس انسان سے نکاح نہیں کروں گی۔ اگر میں نے اس انسان سے نکاح کر لیا تو میرا بھی نام مریشا نہیں ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس کو گالیاں دے رہی تھی۔ آج رات اس کو ہر حال میں اپنی ایک سہیلی کی برتھ ڈے پارٹی پر جانا تھا۔
وہ اس کی کالج فرینڈ تھی اور اس نے بہت ہی چاہ سے اس کو بلایا تھا۔ اس نے دادی جان سے پرمیشن لے لی تھی، لیکن دادی جان نے اس کو یہ بھی ہدایت کی تھی کہ اگر اپنے شوہر کو بھی جا کر اس بارے میں بتا دو، اگر اسے کسی اور کے منہ سے پتہ لگ گیا تو تمہاری شامت آ جائے گی۔ فکر مت کریں دادی جان، میں ان کی حویلی میں آنے سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گی۔ مجھے تو یہ ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، بلکہ دوسرے گاؤں گئے ہوئے ہیں، اور وہاں پر تقریباً انہیں 3-4 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے۔ لیکن بیٹا آپ کو 3-4 گھنٹے سے زیادہ لگیں گے، کیونکہ میں اپنی پوتی سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ وہ اس کی بات انہیں فطرت کے بارے میں جانتی تھی، اس لیے اسے یاد کرواتے ہوئے بولی تو وہ خسیانی سی ہنس دی۔ میں نے اپنی ماما کو بھی کال کر کے انفارم کر دیا ہے اور تایا جان کو بھی بتا دیا ہے۔ اس نے ایک اور کوشش کی تھی، لیکن تم نے ابھی تک مرتضیٰ کو نہیں بتایا، اور تم جانتی ہو نا کہ وہ غصے کا کس قدر تیز ہے۔ اس نے تو اپنی بہن کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ مرتضیٰ اس چھوٹی سی لڑکی سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ وہ عریشہ کی اکڑ بھی برداشت کرتا تھا، ورنہ اس سے پہلے اس نے کبھی بھی کسی کا سخت لہجہ برداشت نہیں کیا تھا۔ وہ دوسروں کا لہجہ اس کے منہ پر مارتا تھا، صرف عریشہ ہی تھی جو اپنی منمانی کرتی تھی۔ بقول عریشہ کے وہ اس کو ڈانٹ کر بدلہ لے لیتا تھا، لیکن دادی جان نے اس کو بتایا کہ جن پر اس کو غصہ ہوتا ہو وہ صرف ان کو ڈانٹتا نہیں ہے بلکہ ان کو سزائیں دیتا ہے۔ وہ اپنے دوست کی پارٹی پر بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی۔ اس کی دوست ملک برادری کی تھی، ان کے بھی گاؤں میں ایک بہت بڑی حویلی تھی۔ اس کی کچھ شہری دوستیں بھی ان کے گھر آئی ہوئی تھیں۔ اس دوران عریشہ بھی ان کی کمپنی میں انجوائے کر رہی تھی۔ اس نے اپنا موبائل نہ جانے کہاں پر چھوڑ دیا تھا۔ جب اسے یاد آیا تو رات کے 1 بج رہے تھے۔ اوف اللہ جی، یہ کیا ہو گیا؟ مجھے تو 12 سے پہلے گھر واپس جانا تھا۔ وہ بری طرح سے سٹپٹا گئی۔ وہ حویلی میں کسی کو کال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر مرتضیٰ صاحب کو پتہ چل گیا تو وہ اس کے ساتھ بہت ہی برے طریقے سے پیش آئیں گے۔ اس نے اپنی دوست سے کہا کہ وہ اپنے ڈرائیور کو بول کر اسے اس کے گھر ڈراپ کر دے، مگر اس کی دوست نے اسے اپنے بھائی کو کہا۔ اس کا بھائی کافی دیر سے اسے پسندیدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی اور بہت زیادہ بے چین بھی تھی۔ وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ جب یہی بات اس نے اپنی دوست سے کہی تو وہ منہ بناتے ہوئے بولی کہ تمہیں ان کے ساتھ جانے میں آخر کیا مسئلہ ہے؟ فی الحال تو بھائی اویلیبل ہیں، کیونکہ ڈرائیور تو چھٹی کر کے جا چکا ہے۔ چاروں نہ چار اسے اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھنا ہی پڑا تھا۔ پورے ہی راستے وہ اس سے چھوٹے موٹے سوالات کرتے آیا تھا، لیکن جب وہ گاڑی سے اترنے لگی تو اس کو شرارت سوچی۔ اس نے اس کو بتا دیا کہ وہ نکاح کر چکی ہے اور بہت جلدی اس کی شادی ہونے والی ہے۔ اس کے دوست کے بھائی کا منہ دیکھنے والا تھا۔ وہ فوراً سے وہاں سے گاڑی بھگا کر لے گیا تھا، جبکہ وہ اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک روڈ پر کھڑی کھلکھلا کر ہنستی رہی تھی۔ جب وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی وہ دشمن جان بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ تم کہاں پر تھی؟ آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ میرے سوال کا جواب دو۔ فضول ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی پر گئی تھی۔ یہ لندن نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں یہ پاکستان ہے، اور میں اپنی دادی جان سے پرمیشن لے کر گئی تھی۔ دادی جان نے تمہیں کہا تھا کہ تم 11 سے پہلے حویلی واپس آ جانا، اور یہ تمہاری ایسی کون سی دوست ہے جس کے بارے میں ہم لوگوں کو بالکل بھی نہیں پتا؟ اور اب تم کس کے ساتھ گاڑی میں آ رہی ہو؟ میں آپ کے تمام سوالات کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ تم میری پابند ہو، تم میری بیوی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں، تم پر حق رکھتا ہوں اور تم سے سوالات پوچھ سکتا ہوں۔ یہ حق ابھی تک میں نے آپ کو دیا نہیں ہے۔ تم سے پہلے یہ حق مجھے میرے دین نے دے دیا ہے۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی مجھ پر اپنا حکم چلا سکتے ہیں۔ بس بہت ہو گیا۔ اب میں تمہاری فضول کوئی بھی بات برداشت نہیں کروں گا۔ میں کل ہی تمہیں رخصت کروا رہا ہوں۔ حویلی والوں کو میں نے پہلے ہی اس بارے میں بتا دیا تھا۔ بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، مگر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ حویلی کے دروازے پر گارڈ کھڑے تھے۔ حویلی میں پہرا مزید سخت ہو گیا تھا۔ وہاں سے بھاگنے کی تو کوئی چانسز ہی نہیں تھے۔ شادی کے دن ان کا دوبارہ سے نکاح پڑھانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، کیونکہ ایک بار پہلے ان کا نکاح ان کے بچپن میں ہی ہوا تھا۔ سب لوگ بیٹھے دلہن کے اظہار کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک ہی وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نفرت بھرے لہجے میں کہنے لگی کہ میں اس گھٹیا انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے پلوشا کی زندگی برباد کی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ مجھے طلاق دے دیں
اور پلوشا سے ہی نکاح کر لے۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے کیونکہ اس کے شوہر کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ اس کی اس قدر جرأت پر حیران ہو رہا تھا جبکہ پلوشا وہاں سے منہ چھپا کر نکل گئی تھی۔ اس کو تو لگا تھا کہ وہ صرف اس شادی سے انکار کرے گی، اس کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کا پول بھی سب کے سامنے کھول دے گی۔ دراصل پلوشا کچھ عرصے پہلے تک مرتضیٰ کی ذات میں بہت زیادہ دلچسپی لیتی تھی۔ اس نے مرتضیٰ پر الزام لگانے کی بھی کوشش کی تھی مگر پھر اس کا الزام جھوٹا ثابت ہو گیا تھا۔ چونکہ وہ لڑکی ذات تھی اسی وجہ سے کسی نے بھی اسے کوئی سخت سزا نہیں دی تھی، لیکن وارن کر دیا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ کافی عرصے سے حویلی بھی نہیں آ رہی تھی۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ مرتضیٰ کی شادی تو عریشہ سے ہونے والی ہے تو وہ جل بھن گئی۔ وہ بس چاہتی تھی کہ ان دونوں میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جائے۔ مولوی صاحب آپ نکاح شروع کریں، اس کا دماغ میں ٹھکانے پہ واپس لاتا ہوں۔ اس نے انکار کرنا چاہا مگر کسی نے بھی اس کی بات نہیں سنی تھی اور پھر وہ ایک بار پھر سے اس کے نکاح میں آ چکی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی جب دادی جان کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے، وہ چہرے سے کافی پریشان لگ رہی تھی۔ تمہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، انسان ذرا سا عقل کا مظاہرہ کر لیتا ہے۔ تمہیں کس نے کہا تھا اتنا بڑا قدم اٹھاؤ؟ دادی جان، آپ لوگوں نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہیں، ہمیں سے کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ ظلم تو تم نے خود اپنی ذات پر کیا ہے۔ تم نے اس پر بڑی محفل میں الزام لگایا ہے اور ایک ایسے جن کا پاداشی قرار دیا ہے جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ تمہیں یہ ساری کہانی کس نے سنائی تھی؟ پلوشا نے۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا تھا کہ وہ لڑکی جھوٹی ہے، اس کی بات پر یقین مت کرنا، تم نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ اب اللہ ہی تمہارا حامی و ناصر ہو۔ وہ اسے ساری حقیقت بتا کر جا چکی تھی کہ کیسے پلوشا مرتضیٰ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ پہلے بھی اس نے 2-3 بے وقوفیاں کی تھیں۔ وہ بس چاہتی تھی کہ مرتضیٰ کی زندگی میں اس کے علاوہ کوئی اور نہ آ سکے۔ عریشہ کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ ہاتھ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ کیسے اس انسان سے اپنے کیے کی معافی مانگے جس انسان کو اس نے بڑی محفل میں ذلیل و رسوا کر دیا تھا۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ نہ جانے مرتضیٰ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بدترین فیصلہ لیا تھا جو کہ اس کے لیے کسی حد تک جان لیوا ثابت ہونے والا تھا۔ پوری رات گزر گئی تھی، وہ اس کا انتظار کرتی رہی تھی۔ بھاری لباس پہنے بیڈ پر ہی وہ سو گئی تھی۔ صبح جب وہ اٹھی تو دیکھا کہ کمرے کی حالت ویسی ہی تھی جیسے اس نے رات سونے سے پہلے چھوڑی تھی۔ کوئی بھی کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا۔ تو کیا وہ پوری رات کمرے میں نہیں آیا تھا؟ اس نے رات کہاں پر گزاری تھی؟ اب اس طرح کے سوال تھے جو اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا ہے؟ مجھے اتنی بڑی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے اس انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں اسے اپنے کیے کی معافی مانگوں گی۔ اسے اس چیز کا موقع ہی نہ مل سکا کیونکہ اب وہ حویلی واپس ہی نہیں آ رہا تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ حویلی والے بھی اسے عجیب و غریب نظروں سے گھورتے تھے۔ مرتضیٰ کی ماں ہر وقت اسے باتیں سناتی رہتی تھیں۔ اب اسے مرتضیٰ کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس کی محبت، اس کا خیال رکھنا، اس کا ڈانٹنا، اس کی فکر کرنا، وہ ساری چیزیں اب اس کو ستا رہی تھیں۔ وہ اب اس کو واپس چاہتی تھی مگر اب قسمت نے اس کے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلا تھا کہ وہ اپنے منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ اس کے پاس انتظار کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ بہت بے بس محسوس کر رہی تھی اور پھر 1 مہینے کے بعد مرتضیٰ حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے اس عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کیا تھا جس عورت کو وہ بے تحاشا چاہتا تھا اور جس عورت کے بغیر اسے اپنی زندگی کا تصور فضول لگتا تھا۔ آج وہ عورت اس کے سامنے کھڑی تھی مگر اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ دادی جان نے اس کو زبردستی کمرے میں بھیجا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا اس کی نظر بیڈ پر بیٹھی عریشہ پر پڑی۔ بہت تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، اس کے قدموں میں گر کر اس کے پاؤں کو پکڑ لیا۔ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم نے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا۔ مجھے پسند نہیں کرتی، تم مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، وہ تمہارے لیے ایک اچھا موقع تھا۔ فکر مت کرو، تمہاری یہ خواہش میں پوری کر دوں گا۔ کس قدر تکلیف سے اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے صرف اس کا دل ہی جانتا تھا۔ خدا کا واسطہ ایسا مت کریں، مجھے خود سے دور مت کریں۔ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں، مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے،
وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ مرتضیٰ کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو اسے نفرت کرتی تھی وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ اس کو دیکھتا رہا اور پھر اس کو کندھے سے پکڑ کر اٹھایا، ایک جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس کی محبت تھی، اس کے بچپن کا عشق تھا۔ وہ کیسی اپنی محبت کو تکلیف میں دیکھ سکتا تھا، وہ بھی اس وقت جب اس لڑکی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔